حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت دراصل خدا تعالیٰ کی زندہ تجلی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدائی نشانات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کو کامل صفات کے ساتھ دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ اس امر کی میں آپ سے مزید تفصیل اور وضاحت جاننا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید موجود ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، علماء موجود ہیں، تو پھر کسی مہدی اور مسیح کی کیا ضرورت ہے؟ واضح ہو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں امت محمدیہ سے متعلق فرمائی ہیں، ان میں تو ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت یہودیوں کے بالکل مشابہ ہو جائے گی۔ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہی غلطیاں میری امت والے بھی کریں گے۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 14 صدیوں کے بعد، 1400 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوئی ہے تو مختلف حیلوں اور بہانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں نے تکذیب کی، حتیٰ کہ ان کو صلیب پر لٹکا کر مار کر لعنتی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو آخری زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ اسلام برائے نام رہ جائے گا، مسلمان برائے نام ہوں گے، قرآن کے الفاظ تو رہیں گے لیکن وہ صرف حلق سے نیچے نہیں اتریں گے ان کے۔ اور علماء کے تعلق سے جیسا کہ عام لوگ کہتے ہیں علماء موجود ہیں، پھر کسی اور مامور کی کیا ضرورت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماءہم شر من تحت ادیم السماء، کہ علماء بھی بگڑ چکے ہوں گے، جن کے اوپر مدار ہے شریعت پر چلانے کا یا راہ راست پر لوگوں کو لانے کا، وہی بگڑے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے کیا اصلاح کرنی ہے؟ تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہ پکار اٹھے گی کہ یا قوم اتخذوا ھذا القرآن انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری قوم نے تو قرآن کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج دیکھیں امت محمدیہ میں کتنے افراد ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ غلافوں میں لپیٹ کے انہوں نے قسمیں کھانے کے لیے یا تو رکھ چھوڑا ہے، یا پھر ان لوگوں نے صرف یہ کہ ایک تبرک کے طور پر قرآن کو رکھا ہوا، پڑھتے پڑھاتے نہیں ہے بالکل۔ تو اس لحاظ سے بھی ضرورت تھی اس زمانے میں کہ ایک ایسا مامور اور مرسل آتا جو ان تمام بگڑی ہوئی قوم کو سنوارتا اور اس کو سنبھالتا، اور اسی طرح سے وہ عقائد جو کہ مسلمانوں میں بگڑے ہوئے چلے آ رہے تھے ان کی بھی اصلاح کرتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر مسیح موعود کے آنے کی خبر دی ہے، امام مہدی کے آنے کی خبر دی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کہاں پر کس وقت کس کو اور کس جگہ پر کسی مامور اور مرسل کو بھیجنا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرض تھا کہ اس بگڑی ہوئی قوم کو، اور اس زمانے میں جو کہ ایک عالمگیر طور پر تمام دنیا ایک جیسا کہ کہا جاتا ہے گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، تو ذرائع رسل و رسائل بھی بہت زیادہ آسانی کے ساتھ سفر و حضر کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ طباعت کے بھی ذرائع آ گئے، کتابیں چھپنے، اخبار چھپنے کے بہت سارے ذرائع ہیں جو پہلے زمانوں میں نہیں تھے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی آمد کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ زمانہ مجھے بلا رہا ہے بلکہ زمانے نے خود مجھے بلایا ہے۔ تو اب بگڑا ہوا زمانہ ہے اور بگڑی ہوئی قوم موجود ہے اور اسلام سے روگردانی سب کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ میں اور اس کی مخلوق میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو میں دور کر کے سچی اور کامل اور چمکتی ہوئی توحید کا پودا دوبارہ دنیا میں لگاؤں جو اس وقت دنیا سے نابود ہو چکی ہوئی ہے۔
تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دنیا میں جلوہ گر کر کے دکھانا، اور یہ کہ زندہ خدا کا زندہ تعلق اس زمانے میں بھی موجود ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ الفاظ میں بیان کرنا ہے بلکہ حقیقت میں نشانوں کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں، اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ خالق ہے، کیا دلیل ہے آپ کی؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ خالق ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی وہ پرندے پیدا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا تعالیٰ کی خالقیت میں وہ بھی شریک ہو گئے، خدا نہ کرے۔ تو اس طرح کے خیالات مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی صفات دے رہے تھے جو کہ جو اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ آگے انشاءاللہ اس بات پر بھی بحث کریں گے ہم۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جلوہ گر کیا، اور جیسا کہ آپ نے تمہید میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ واقعی بڑی ضروری بات ہے کہ بہت ساری صفات کو بعض لوگ معطل سمجھتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کلام کیا کرتا تھا اب نہیں کرتا ہے۔ پہلے تو آریہ سماجی اور ہندو بھائیوں میں بھی یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ویدوں کے بعد اب اللہ نے کلام کرنا بند کر دیا ہے، حالانکہ انہی کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بابا نانک جی کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ اللہ کا کلام بند نہیں ہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ٹھاکر ہمرا سدا بلندتا، کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہمیشہ بولتا ہے، اس کی کوئی صفت معطل نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم کسی زمانے میں معطل نہیں ہوئی، نہ آئندہ معطل ہوگی، بلکہ کوئی بھی صفت اس کی ایسی نہیں ہے جو کبھی معطل ہو سکے، ہمیشہ سے اس کی صفات کام کرتی چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کا حسن اور احسان، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر انسان غور کرے تو محبت الہی جوش مارتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میں زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ تو اس لحاظ سے اس کے قرب کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ تو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد نشانات ہیں، اور خود اس کا اپنا کلام ہے جس سے وہ کہتا ہے انا الموجود، میں موجود ہوں۔ تو خدا تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت خود اپنے کلام سے دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا ہی خوب فرمایا ہے کہ بن دیکھے کس طرح کسی محروق پہ آئے دل، کیوں کر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کلام تو خود اس کی ہستی پر دلالت کرنے والا ہے۔ جو آپ نے اس تعلق میں فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں، جبکہ ابھی آپ کو معموریت کی خلعت نہیں پہنائی گئی تھی، آپ کو یہ الہام ہوا، دنیا میں ایک نذیر آیا، لیکن دنیا میں ایک نذیر آیا اور پر دنیا نے ہاں جی پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تو یہ اس دور کا الہام ہے جبکہ ابھی آپ کو معموریت کا الہام نہیں ہوا تھا، اور اس میں 5 بڑی عظیم الشان پیشگوئیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک کہ آپ کو معموریت پر سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک پیشگوئی تو یہ تھی۔ اس کے بعد کہ جب آپ معموریت کا دعویٰ کریں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، اس کا مطلب کہ مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے لوگ۔ اس مخالفت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تیسری پیشگوئی یہ تھی کہ پر خدا اسے قبول کرے گا، اس کی قبولیت دنیا پر ظاہر کر دے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تو اس معمور کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں بڑے عذاب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی پیشگوئی تھی اس میں۔ پھر یہ کہ آخر کار اس کی سچائی کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مسیح السلام نے معموریت کا دعویٰ کیا، مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر انتہا درجے کی مخالفت آپ کی گئی، تھوڑی بہت مخالفت نہیں بلکہ بہت ہی حد درجے کی مخالفت۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر مسیح موعود علیہ السلام خدا نہ خواستہ خدا کی طرف سے نہیں تھے، آپ نے نعوذ باللہ من ذالک اگر جھوٹا دعویٰ کیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو گرفت کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ اگر کوئی جھوٹے طور پر کہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کے الہام و کلام نازل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شاہ رگ ہم کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کوئی شخص اس سے باز ہمیں نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید کر کے بتا دیا کہ آپ خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دیکھیے 127 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے کہ جس شخص نے دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا کیا، اس کی تو اللہ تعالیٰ تائیدیں اور نصرتیں کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ان پر جو ہے عذاب در عذاب نازل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے حالیہ جو واقعات ہیں، اب یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ یہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ طاعون آئی، زلازل آئے، یہ سارے نشانات مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ پیش گوئی بھی تھی اس میں، اور پھر یہ کہ دنیا آخرکار ظاہر ہو جائے گا دنیا پر کہ یہ آنے والا جس نے دعویٰ کیا ہے یہ یقیناً سچا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دنیا پر جلوہ گر کر کے دکھا دیا کہ دیکھو وہ خدا اب بھی اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے اور دنیا کی ہدایت کے لیے مامور اور مرسلین کو بھیجا کرتا ہے، اور اس زمانے میں دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ تمام واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت معطل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس کے علاوہ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، آپ تاریخ انبیاء پڑھ کر دیکھ لیں، ہم چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کو پھولوں کے ہار لے کے ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہہ کے قبول کیا گیا ہو۔ ہمیشہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے، حضرت آدم سے لے کر آپ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں دوسرے انبیاء کی مثال تو جانے دیں، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے لوگ امین اور صدوق کہہ کر آپ کو پکارا کرتے تھے، آپ پر ہر طرح سے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ نہایت ہی نیک ہے، نہایت ہی اعلیٰ اخلاق آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو وہ لوگ جو رطب اللسان تھے آپ کی مدح میں، وہ سب کے سب مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں تک نے آپ کو ٹھکرا دیا اور حد درجہ آپ کو سہایا۔ 13 سال تک ظلم و ستم آپ سہتے رہے ہیں مکہ میں۔ تو یہ مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے جھوٹے لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، لیکن کب تک چلا ان کا نظام؟ چند دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ مخالفت بھی ان کی نہیں ہوئی، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا نکتہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص گجرانوالہ کا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، عبداللہ تیمہ پوری وغیرہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو دیکھا دیکھی دعوے کرتے رہے، لیکن وہ سب کے سب آنن فانن مٹتے چلے گئے۔ تو گجرانوالہ شخص نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میں نے دعویٰ کیا، آپ لوگ کم از کم نہ مانے تو نہ صحیح، کم از کم مخالفت میں الفاظ میں کوئی مضمون تو شائع کرے۔ تو گیا کہ مخالفت کے لیے جو جھوٹے لوگ ہیں وہ ترستے رہتے ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مامورین کو بھیجتا ہے، مخالفت پر دنیا کو لگا دیتا ہے، اور اس کی تائید اور نصرت کر کے بتا دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، تم لوگ جو ہے غلط راستے پر جا رہے ہو۔ تو یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے۔ تو پس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جلوہ گر دنیا میں کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور پھر آپ کا ایک الہام یہ بھی ہے، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ کئی دفعہ ہم اس بات پہ بحث کر چکے ہیں کہ دیکھیے قادیان ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں پر ضروریات زندگی بھی مہیا نہیں تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور افتادہ بستی میں، اور جیسے کہ آپ نے خود فرمایا قادیاں بھی تھی کہ گویا زیر زمین، گویا کہ زیر غار، تو اتنی گمنام بستی تھی۔ یہاں سے ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا کہ میں مسیح اور مہدی ہوں، اور میری تبلیغ کو اللہ تعالیٰ زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مخالفت کرنے والے تو مر مٹ گئے، لیکن مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کا نام دنیا کے کناروں تک پھیلا ہوا ہے، اور 208 سے زیادہ ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مضبوط جماعتیں قائم ہو گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ایسی ہے
جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اس خدا کی صفات کو اس دنیا میں ظاہر ہونے کا نظارہ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے کہ واقعی جس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہاماً بتایا تھا وہ خدا پہلے زمانے میں بول کر خاموش نہیں ہو گیا، بلکہ اس زمانے میں بھی اس کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آگے بھی ہم اس بات پر چرچا کریں گے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں ایسے سینکڑوں افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط پیدا کیا، اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نشانات بھی دکھائے۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ مخلوق خدا میں اور خدا کے درمیان میں جو قدرت تھی اس کو آپ نے دور کر دیا، ایک نیک پاک جماعت آپ نے قائم کر دی، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا ہو گیا ہے جو کہ نہ تو علماء پیدا کر سکتے تھے نہ کر سکے۔ اور اس لحاظ سے مسیح موعود کی آمد عین وقت پہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نشانات کے ذریعے سے اس کی تائید اور نصرت کی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں بھی مبتلا کیا، پہلے بھی کیا اور اب بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔